السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح آسان ہونے چاہیے، آسانی میں برکت ہے، اور پھر ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ نکاح سے پہلے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری شادی ہو رہی ہے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اس کے حقوق کیا ہیں، تاکہ ہم کسی کے حقوق کی حق تلفی نہ کریں، ہم کسی پہ ظلم نہ کرنے پائیں۔ اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ بیویوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کا مہر ادا کیا جائے، اور مہر اپنے فائنینشیل سٹیٹس، بیوی کے سوشل سٹیٹس، فائنینشیل سٹیٹس کو سامنے رکھ کے ایک ایسا حق مہر طے کیا جائے جو کہ مناسب بھی ہو اور جو شوہر دے بھی سکے۔ صرف دکھاوے کے لیے مہر نہیں لکھوانے چاہیے۔ ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں، تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کی ساری ضروریات پوری کرے، اس کی فائنینشیل ضروریات پوری کرے، اس کا جو روزمرہ کی ضرورت ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے رہنے کی جگہ ہے، وہ مہیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، کیئر ٹیکر بنایا ہے، اور ضروری ہے کہ بیوی کو ایک پرائیویسی دی جائے۔ آئیڈیلی تو اس کو الگ گھر میں رکھا جائے، اگر الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتا تو جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس کا ایک پورشن بیوی کے لیے رکھا جائے۔ اگر اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک کمرہ، اس کے ساتھ اس کا اٹیچ باتھ روم، اتنا تو ہو، ورنہ تو وہ عورت اپنے ہی گھر میں آزادی سے سانس نہیں لے سکے گی۔ اور خاص طور پہ اگر اس شوہر کے اس گھر میں بھائی بھی رہتے ہیں، بھائی تو نامحرم ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ ایک اسلامی معاشرے میں عورت کیسے پردے کے ساتھ رہ سکتی ہے، کیسے آزادانہ رہ سکتی ہے؟ تو ایک بہت مشکل انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گی اس گھر کے اندر اگر اس کو ایک پرائیویسی نہ دی جائے۔ تو آئیڈیلی میں نے کہا تھا کہ الگ گھر رہنا چاہیے، اور پیرنٹس کو مائنڈ بھی نہیں کرنی چاہیے یہ بات۔ اگر میری بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہے، تو میں تو خوشی خوشی اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اپروو کرنا چاہیے، بلکہ انکریج کرنا چاہیے کہ بیٹا بہت اچھا آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ الگ گھر میں رہیے، تاکہ آپ کی بیوی کے پاس پرائیویسی ہو، آپ لوگ آرام سے رہیں۔ اور اس میں محبتیں بھی بہت ہوتی ہیں، بائی دا وے اس میں بہت محبتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو گھر کے اندر شیطان نفرتیں ڈالتا ہے، ٹینشنز کریٹ کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ساس بہو کے جھگڑے مشہور ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں کیونکہ 2 خواتین میرے نزدیک جو دونوں گھر کی ملکہ ہیں، رائٹ، اور دونوں کی اپنی اپنی نیڈز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، چاہتے ہیں، اور دونوں چاہتی ہیں کہ ہماری جو چاہت ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور پھر کبھی اس میں کلاش آ جاتا ہے۔ جو لڑکے کی والدہ ہیں وہ کچھ چاہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ لڑکے کی بیوی کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کلاش آ جاتا ہے۔ اس کلیش کی وجہ سے انفارچونیٹلی پھر ٹینشنز ہوتی ہیں، اور پھر بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ ساری پرابلمز بھی نہیں ہوں گی، لیکن آف کورس ہر بندے کی فائنینشیل سٹیٹس ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو وہ کرے، لیکن کم از کم ایک ایبسلیوٹ پرائیویٹ سپیس، ایک الگ کمرہ جس کے ساتھ باتھ روم وغیرہ ہو، اور جہاں پہ وہ عورت، لڑکے کی جو بیوی ہے، وہ آرام سے رہ سکے، یہ تو کم از کم پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی سچویشن ہے تو پلیز لڑکے کے جو پیرنٹس ہیں، خاص طور پر اس کی جو والدہ ہیں، اس کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر وقت میرے بیٹے کی بیوی میرے پاس آ کے بیٹھی رہے گی۔ دیکھیں، آپ بیٹے نے شادی کی ہے نا، تو شوہر اور بیوی کی ایک پرائیویسی ہے، ان کی ایک آپس کی زندگی ہے۔ ہم ان کی زندگی میں جب انٹروڈ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں
بے جا دخل اندازی کرتے ہیں تو ان کے آپس کا ریلیشن شپ بھی بانڈ نہیں ہوتا، ان کے آپس کے ریلیشن شپ بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں تو چاہنا چاہیے بحیثیت والدین، بحیثیت ایک ماں کے، اس کو تو یہ چاہے کہ اس کے بیٹے کی زندگی، اس کی بیٹے کی شادی شدہ زندگی خوشگوار گزرے، لیکن اس کو خوشگوار گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو پرائیویٹ سپیس دیں۔ ہم یہ بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ اس کی بیوی جو ہے وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھی رہے گی۔ ٹھیک ہے، جب آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، تو وہ مہمان بھی نہیں ہیں، وہ گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لے گی، سارے لوگ مل جل کے کام کریں گے، کچھ کام والدہ کریں گی، کچھ کام وہ لڑکی کرے گی، کچھ کام یہ بیٹا کرے گا، سارے لوگ مل جل کے کام کریں گے آف کورس، رائٹ۔ لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سارے کام وہ کرے، یا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بیٹھی رہے ہمارے پاس اور ان کی پرائیویٹ سپیس نہ ہو، وہ باہر گھومنے نہ جا سکیں، وہ کہیں باہر کھانا نہ کھائیں، رائٹ، اور مجھے ایک سورٹ آف جیلسی فیکٹر ہو جائے، کوئی اندر ایک حسد ہو جائے کہ جی یہ میاں بیوی خود سے اکیلے کیوں باہر کھانا کھانے گئے ہیں، ہمیں کیوں نہیں انکلوڈ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت کامن ایشوز ہیں، پلیز ان سے باہر نکلنا چاہیے، ان کو پرائیویسی دینی چاہیے، ان کو وہ خوش رہیں، وہ باہر گھومنے جائیں، وہ باہر کھانا کھانا جانا چاہتے ہیں جائیں، اور بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کے اکثر حصہ بیٹھے رہیں یا صرف وہی سارے کام کریں۔ یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز اسی کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں شادی کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد بنایا ہے سکون۔ یہ بیوی کی بھی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے، اور شوہر کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے کہ یہ دونوں مل کر آپس میں ایک پرسکون انوائرمنٹ کریٹ کریں گھر کے اندر۔ آپ دیکھیے کتنے گھروں کے اندر سکون ہوتا ہے، بلا وجہ کی لڑائی، ٹینشنز، بلا وجہ کی پریشانیاں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ مودت کہتے ہیں پیار کو، الفت کو، محبت کو، اور رحمت، یہ دونوں جذبات، یہ دونوں فیلنگز ضروری ہیں ایک اچھے شادی شدہ ریلیشن شپ میں، محبت اور رحمت۔ زندگی اونچ نیچ کا نام ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی مال آتا ہے، کبھی جاتا ہے، رائٹ، ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ تو جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہوتی ہے تو محبت کا ایلیمنٹ، اس کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ جب کبھی ٹھیک چیز نہیں چل رہی ہوتی، جب چیز ٹھیک نہیں چلتی، بیماری آ جاتی ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے، بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، جاب چلی جاتی ہے، یا واٹ ایور، تو پھر رحمت وہ احساس ہے، وہ جذبہ ہے جو اس سچویشن کو مینج کرتا ہے پراپرلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے، اور اس لیے شادی کرو تاکہ سکون ملے، تمہیں ایک پارٹنر ملے، ایک دوست ملے زندگی گزارنے کا، جس سے تم شیئر کر سکو اپنی باتوں کو، دونوں اکٹھے چل سکیں، وہ اس کے دکھوں کا سہارا بنے، اس کی خوشی میں اس کا پارٹنر بنے، وہ اس کی خوشی میں اس کا پارٹنر بنے، اس کے دکھوں میں اس کا سہارا بنے، ایک دوسرے کو ہم تکلیف شیئر کر سکیں، ایک دوسرے سے خوشی شیئر کر سکیں۔ یہ ہے شادی، یہ اللہ تعالیٰ مقصد بیان فرما رہے ہیں شادی کا۔ لیکن اگر سکون نہیں ہے، اگر محبت نہیں ہے، اگر رحمت نہیں ہے، تو سم تھنگ از سیریسلی رانگ، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کو فکس کرنا چاہیے، اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیے، ایز اپوز ٹو کہ ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں۔ شادی بہت پیارا رشتہ ہے، ہمارے دین کے اندر بہت پیارا ریلیشن شپ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ تم ان کا لباس ہو، تمہارا لباس ہے، ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ اس کو محبت کی جائے اس کے ساتھ،
اس سے پیار کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے، اس کو سکون دیا جائے. اور سکون کے اندر ضروری ہے کہ میں بحیثیت شوہر اپنی فرسٹریشن اپنی بیوی پہ نہ نکالوں. اگر میں جاب پہ میں فرسٹریٹڈ ہوں، میں بزنس میں فرسٹریٹڈ ہوں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ میں جب گھر آؤں تو اپنی ساری پریشانیوں کو باہر رکھ کر گھر میں ایک پیار کرنے والی بیوی ہو، یہ شوہر پیار کرنے والا شوہر ہو، دونوں آپس میں سکون اور محبت اور پیار کا مظاہرہ کریں. وہ جو پریشانی باہر ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ مجھے ایسا ہوا، میری جاب پہ ایسا چل رہا ہے، میرے بزنس کے ساتھ ایسا چل رہا ہے. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اس کو سنے، پیار سے سنے اور اس کا حل دینے کی کوشش کریں، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایز اپوز ٹو کہ اس کو جو فرسٹریٹڈ ہوں میں، اس فرسٹریشن کو آ کے میں گھر پہ نکالوں، غصے کے ساتھ بات کروں، بد اخلاقی کے ساتھ بات کروں. اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کو سکون دیا جائے، اسے پیار دیا جائے، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے. اسی طریقے سے بیوی کا بھی حق ہے اور شوہر کا بھی حق ہے کہ جو ان کے ذاتی پرائیویٹ انٹیمیٹ تعلقات ہیں ان کو پردے میں رکھا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے لوگ وہ ہوں گے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور پھر اس کے راز نشر کر دے، لوگوں کو بتا دے. ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ فتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بدقسمتی سے ایسے مرد بھی ہیں اور ایسی عورتیں بھی ہیں جو کہ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ کے جو ذاتی تعلقات ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن یہ سب سے برے لوگ ہوں گے. اب آپ سوچئے کہ قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں اور ہم ان لوگوں کے زمرے میں کھڑے ہوں جو اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہیں. تو یہ بھی ایک دوسرے کا حق ہے. اس کی عزت کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، یہ بھی بیوی کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کے اچھا ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہے. اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہوں. سنت کی اتباع ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں سے فرما دیجئے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، یعنی میری سنت کی اتباع کرو. جیسے میں نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارو. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو ہر چیز میں سنت. بدقسمتی سے ہماری سنتیں جو عمل کرتے بھی ہیں وہ بہت محدود ہو چکی ہیں، کھانے میں، پینے میں، کپڑے پہننے میں، امامہ باندھنے میں، داڑھی رکھنے میں، صرف ان تک سنتیں محدود ہو چکی ہیں. لیکن سنتیں تو زندگی کے ہر حصے میں ہیں. اور شادی کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بہترین رویہ رکھا جائے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو، اپنی جو مومن بیوی ہے اس سے نفرت نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی ہو لیکن بہت ساری خوبیاں بھی تو ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری بیوی کے اندر یہ برائی ہے یا وہ برائی ہے، میرے اندر بھی برائیاں ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے پرسنالٹی ڈیفیکٹس بھی ہیں، کمزوریاں ہم سب کی ہیں، رائٹ؟ تو اگر بیوی کے پاس کہ کوئی ایک چیز کسی کو پسند نہیں آ رہی تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کے اوپر غور کریں. اور آخری بات کرتا چلوں کہ
اس کی انٹلیکچوئل گروتھ کا بھی خیال کریں، ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ بیوی وہ کچھ سیکھ بھی سکے. ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سیکھتے رہیں زندگی میں، تو یہ بھی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے. اور اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو میک شور کرے کہ سب کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے، ہر طرح سے انصاف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. انشاءاللہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arydigital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ ان کے ساتھ انصاف کیسے کرے اور کس کس چیز میں انصاف کرے. جواب یہ ہے کہ ہر چیز میں انصاف کرے. جو ایک بیوی کو لے کے دے وہی چیز دوسری بیوی کو لے کے دے. جتنا وقت اس کے ساتھ گزارے اتنا ہی وقت دوسرے کے ساتھ گزارے. ہر چیز میں انصاف کرے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، ان کی 2 بیویاں تھیں. ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ گھر میں فروٹ لے کے آتے تھے، پھل لے کے آتے تھے، تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ تربوز ہے تو ایک تربوز ادھر اور ایک تربوز ادھر. وہ تربوز کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے ایگزیکٹلی برابر، اور آدھا ادھر دیتے تھے آدھا ادھر دیتے تھے. اور ان کی لاجک یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک تربوز زیادہ میٹھا ہو اور ایک کم میٹھا ہو تو میں نا انصافی کر لوں. اتنا خیال کرتے تھے. تو ہر چیز میں انصاف کرنا یہ لازم ہے، یہ بیویوں کے حقوق میں سے ہے. اور صرف ایک چیز کے اندر جو انسان کا جس میں بس نہیں ہے وہ ہے احساسات، محبت. یہ ممکن ہے کہ کسی ایک بیوی کے لیے اس کے دل میں محبت زیادہ ہو ورسز دوسری بیوی کے. یہ دل کا معاملہ ہے، اس پہ انسان کو کنٹرول ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انسان کو ذمہ دار نہیں بنایا کہ آپ محبت بھی بالکل برابر ایک جیسی کرو. لیکن باقی جو آؤٹ ورڈ چیزیں ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، جو کرنے کی چیزیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر بیوی کے ساتھ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیوی ہو تو اس کے ساتھ بالکل برابری کا سلوک کیا جائے. اور یہ بہت اہم بھی ہے اور یہ بہت مشکل کام بھی ہے. اہم اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور وہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہ کرے تو قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا جیسے کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا، پیرالائزڈ ہوگا، معاذ اللہ. تو پلیز جس نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، جس بھی مرد نے، کہ اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بالکل برابری کا سلوک کریں، انصاف کا معاملہ کریں. دونوں کو ایک جتنا وقت دے، جو بھی چیز ایک کو دے وہی چیز دوسری کو بھی دے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا رہے کمی کوتاہی پہ، اور ان بیویوں سے بھی معافی مانگتا رہے کہ اگر آپ کے حقوق میں کوئی کمی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں اللہ کے لیے. اگر آپ کے حقوق میں کوئی کمی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس سے انسان بڑا ہی بنتا ہے. معافی مانگنے سے ہمیشہ انسان بڑا بنتا ہے. معافی مانگنے سے انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. اور جس سے معافی مانگی جائے اس کو بھی چاہیے کہ فوراً معاف کر دے. اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میرے سے غلطی ہو گئی، آپ کا رسپانس یہ ہونا چاہیے میں نے معاف کیا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. رادر کہ وہی بات لمبی کر لیں، وہی بات کو کھینچ لیں، اس بات کو طول دے دیں، بلا وجہ اس کو لمبا کر دیا جائے. ہو سکتا ہے شیطان اس کے دماغ میں آئے کہ جی تم تو معافی مانگ رہے تھے، یہ معاملے کو تو اتنا بڑھا رہا ہے یا بڑھا رہی ہے، تو اور وہ ظلم کرنے والا بن جائے. تو ایسا خدا کے واسطے نہ کریں. دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کرنے والے بنیں. تو یہ بہت اہم سوال بھی ہے بیویوں کے ساتھ سلوک. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا وہ نبھانے والے بنے. کسی نے سوال کیا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں
ان کی ذمہ داری کیا صرف ماں کے اوپر ہوتی ہے کہ باپ کے اندر باپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں بچے تو دونوں کے ہیں، تو دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ماں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو وہ زیادہ ذمہ داری اس لیے بھی بنتی ہے کیونکہ باپ نے، اس بچے کے باپ نے تو کمانا ہے، وہ اکثر دن کا حصہ باہر گزارے گا، تو اس لیے ماں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ لیکن ایسے باپ کو بالکل ان بچوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں اگر ایک پرسنل نصیحت کروں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں کرتا رہتا ہوں کہ آپ جب گھر جائیں، میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ آپ گھر جائیں جن کے چھوٹے بچے ہیں، تو آپ گھر جا کے اپنی وائف کو کہیں کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں اور بچہ میں سنبھالتا ہوں۔ وہ ماں صبح سے لے کر شام تک، رات تک ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ آپ اس کی سائیکلوجیکل کیفیت کا اندازہ کیجئے بحیثیت مرد۔ اگر مجھے سارا دن ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ گزارنا ہو تو ظاہری بات ہے کہ ایڈلٹ ہے، ایک بڑا انسان ہے، ایک بالغ ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک ایڈلٹ جو ہے ایک بچے کے لیول پہ آ کے سارا دن گزارے۔ ایک بڑا مینٹل پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس کو وہ مینٹل پریشر ریلیز کرنا ہوتا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ گھر جا کے اپنی بیوی کو کہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بچے کو سنبھالتا ہوں، آپ آرام کر لیں، آپ اپنا کام کر لیں اور پھر اس بچے کو سنبھالیں اور بچے کے ساتھ کھیلے، بچے کی تربیت کرے۔ اگر وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، سمجھنے کا قابل ہو گیا ہے، تو اس کو اچھی باتیں سکھائے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارے اور اپنی بیوی کو، اس بچے کی ماں کو ٹائم دے، پرسنل ٹائم۔ کئی شوہر وہ اپنی بیویوں سے گلا کرتے ہیں کہ اب اپنا دیکھ بھال نہیں کرتی، اب بچہ ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس بیچاری لڑکی کو ٹائم کہاں ملتا ہے، وہ تو سارا دن بچے کے ساتھ لگی رہتی ہے، راتوں کو بھی اٹھ رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، بچے کے ڈائپرز چینج کر رہی ہے، صبح سے لے کر رات تک بچے کے آگے پیچھے ہے، بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے، پھر گھر کے کام الگ ہیں، اس بیچاری کو ٹائم کہاں ملتا ہے؟ تو آپ بچے کو سنبھالیے تھوڑی دیر کے لیے واپس آ کر، اور اپنی بیوی کو کہیے کہ آپ یہ ٹائم آپ کے لیے، وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیں، تھوڑا دیر سونا چاہیں، اپنی ٹیک کیئر کرنا چاہیں، رائٹ، جو بھی ان کی ذاتی ٹیک کیئرز ہوتی ہیں وہ کرنا چاہیں، اپنی سکن کا خیال کرنا چاہیں، واٹ ایور، رائٹ۔ تو ان کو ٹائم دیں، جب ان کو ٹائم دیں گے تبھی وہ اپنا خیال بھی کریں گے نا۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پلیز جو لڑکے کے والدین ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز منیمل ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ لڑکا اپنی بیوی کو پرسنل ٹائم دے رہا ہے تو اس کو پرسنل ٹائم ہونا چاہیے، رادر دین کہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ یہ وقت بھی وہ اب لڑکی جو ہے وہ جا کے لڑکے کے پیرنٹس کے پاس، ان کی والدہ کے پاس بیٹھی رہے اور ایسی باتیں کرتی رہے۔ تو پلیز یہ بہت ضروری ہے، یہ کسی کی بھی سائیکلوجیکل اپ برنگنگ کے لیے، اس کے مینٹل سٹیٹ کو معتدل رکھنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے، یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ ان کا اگر ہم خیال کریں گے انشاءاللہ اللہ کے نزدیک اجر بھی ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت سین انوائرمنٹ بھی ہوگا، رائٹ۔ سب لوگ مینٹل سٹیٹ ان کی ٹھیک رہے گی، محبتیں ہی بڑھیں گی، پیار ہی بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بچے کا خیال ماں تو کرتی ہے، باپ کو بھی کرنا چاہیے، اور ویکنڈز کے اوپر جب چھٹی ہوتی ہے تو پھر بچوں کو باہر لے کے جانا چاہیے، موسم اچھا ہو تو پارک لے کے جانا چاہیے، ایسی انوائرمنٹ میں لے کے جانا چاہیے جہاں کہ بچوں کی بھی نشو و نما اچھی ہو، بیوی کو بھی باہر لے کے جانا چاہیے، پوری فیملی باہر جائے، تاکہ اس جو ایک پورا ہفتہ جس انوائرمنٹ کے اندر کام کے انوائرمنٹ کے اندر ایک بندہ تھک جاتا ہے، مینٹلی تھک جاتا ہے، سائیکلوجیکلی تھک جاتا ہے، تو اس سے باہر نکلیں اور تھوڑا ایک ہوا میں سانس لیں، ایک تازہ ہوا میں سانس لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے فیملی کی ایک پراپر اپ برنگنگ کے لیے، ایک اچھی ماحول کے لیے، ایک اچھے ریلیشن شپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔
مردوں کو چاہیے کہ وہ ٹائم نکالیں، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اصل میں اپنا ہی بھلا کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا اللہ کی طرف سے بھی اجر ملے گا اور پورے فیملی کا ماحول بھی اچھا ہوگا، ان کے ریلیشن شپ، ان کی بانڈنگ بھی اچھی ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، سکون ہوگا، رحمت ہوگی. یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سب سے. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے والے بنیں. اور یہ ساری باتیں میں دینی پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں، یہ لوگوں کے حقوق کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں. ہمارا دین چاہتا ہے کہ سب کے حقوق دیے جائیں، ہر انسان کے حقوق دیے جائیں، اور ہر انسان کے اپنے اپنے حقوق ہیں. اور ہم نے بات کی بیویوں کے حقوق کے بارے میں. اللہ کرے کہ ہم ایسے شوہر بن سکیں جو اپنی بیویوں کے پورے حقوق ادا کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے. اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@ardigital.tv پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.